خواتین و حضرات، فیلئر کے حوالے سے جو ویڈیوز آپ تک شیئر کر رہا ہوں، اس میں آج اس سیریز کی آخری گفتگو ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصے پہلے میں نے آپ کی ملاقات پروین آپا سے کروائی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، لیکن پروین آپا میری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لازمی جزء ہیں۔ میں ان سے اتنا سیکھتا ہوں ہر بار جب وہ آتی ہیں، میرے سے بیٹھ کے بات کرتی ہیں، تو ان کے شوہر بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ہر بار وہ مجھے یوں سمجھیں کہ سیراب کر کے جاتی ہیں اپنی جو ان کی کمٹمنٹ ہے، جو ریزولو ہے ان کا۔ تو اس دفعہ انہوں نے جو بات کی، پتہ نہیں کیسے ان کو روحانی طور پر یہ پتہ چل گیا کہ میں فیلئر پر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو شاید میرا ان کے ساتھ جو روحانی رشتہ اور رابطہ ہے، اس کی بدولت ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا۔ آئیں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب اس دفعہ میں آپ سے جو بات کرنے والی ہوں نا، وہ میں نے آپ کو آج تک نہیں بتائی۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میں اور پروین آپا بہت سالوں سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے سیکھوں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کا علاج کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں ہاں ضرور بتائیے، آپ نے کون سی بات ہے ایسی جو مجھ سے نہیں کی؟ کہنے لگی، میں نے آپ کو کبھی بھی زہرہ کے بارے میں تو نہیں بتایا نا؟ میں نے کہا نہیں، ہاں زہرہ کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ تو کہنے لگی، ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بچے نہیں۔ تو کہنے لیکن زہرہ تھی نا۔ تو پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی زہرہ بہت چھوٹی تھی، تو ایسا ہوا کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی۔ بہت چھوٹی تھی، سردیوں کے دن تھے، اور اس کو سردی لگ گئی ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اپنے کاموں میں لگ گئی صبح اٹھ کے، اور میں اس کو سویٹر نہ پہنا سکی۔ اس کو سردی لگ گئی اور پھر نیمونیا ہو گیا۔ تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ان کو لے کر، تو یہ بھی ساتھ تھے، تو اس نے ان کے سامنے کہا کہ آپ نے بچے کا خیال نہیں رکھا، زہرہ کا، اس کو سردی لگ گئی ہے، اس کو آپ نے سویٹر پہنا دیا ہوتا، اس کو گرم رکھا ہوتا، تو شاید اسے نیمونیا نہ ہوتا۔ بس چند ہی دن کے بعد زہرہ میں چھوڑ کے چلی گئی ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ کہتے ہوئے پروین آپا کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی تھیں، لیکن ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شوہر نے ایک بار پھر، ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، جب بھی پروین آپا ذرا پریشانی کیفیت میں ہوتی ہیں تو وہ فوراً ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور ایک خاص انداز سے اسے دباتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اور پھر لیکن بہرحال وہ مسکراتی رہتی ہیں، جب بھی کوئی ایسی غم کی بات بھی ہو تو بھی پروین آپا کا انداز ہے ایک مسکراتے رہنے کا۔ تو میں نے کہا ہاں آپ بات جاری رکھیے۔ تو پھر وہ چلی گئی، ڈاکٹر صاحب ذرا اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کبھی کوئی بچہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے واقعہ مجھے سنایا ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے، یہ کیوں سنایا آپ نے؟ کہنے لگی میں آپ کو یہ بتانے لگی کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید میں ماں بننے کے لائق نہیں ہوں۔ میں فیل ہو گئی تھی نا ماں کی ذمہ داریوں میں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں ماں کی ذمہ داری تھی نا اس کو گرم رکھنا، اس کو سردی میں بچانا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس احساس کا کیا کروں، یہ جو میں فیل ہو گئی تھی ماں بننے میں۔ تو پھر میں نے یہ کیا ڈاکٹر صاحب کہ اب اس زمانے سے لے کر آج تک میری سردیاں باقی کاموں کے ساتھ ساتھ سویٹر بننے میں لگتی ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ نہیں ہاں، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اب اتنے اچھا سویٹر بننے لگی ہوں کہ میں ایک دن میں سویٹر بن لیتی ہوں پورا۔ تو ساری سردیاں میں سویٹر بن بن کر اپنے محلے کے چھوٹے بچوں کو سویٹر پہناتی ہوں، اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے، بہترین اون کے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ والے سویٹر، اور پھر میں انہیں اپنے ہاتھوں سے پہناتی ہوں، اور اس بات کا اہتمام کرتی ہوں کہ کہیں انہیں ان سردیوں میں نیمونیا نہ ہو جائے۔ اور پھر جو حد سے مسکراتے پوری سردیاں گزار لیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گئی ماں کی حیثیت سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے تو بتایا ہی تھا نا کہ میں انہیں صرف سویٹر نہیں بنا کے دیتی، بلکہ میں انہیں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، اور وہ جو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اس میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ میٹرک تک میرا بچہ فیل نہ ہو۔ میرا بچہ کیا، اصل میں تو وہ زہرہ ہے نا۔ تو میں نے اب تک کتنے ہی بچے تو ہوں گے جن کو سردی سے بچایا ہوگا اور فیل ہونے سے بچایا ہوگا۔
تو انہوں نے جب یہ بات کی تو مجھے لگا کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہ سکھایا ہے کہ زندگی میں اگر آپ فیل ہو جائیں اور دنیا کے جو انداز ہیں فیلئر کو دیکھنے کے، اس انداز سے آپ متاثر ہو جائیں، تو آپ اس فیلئر کو ایک عظیم ترین کامیابی کی طرف کس طرح موڑ سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فلسفہ پوشیدہ ہے کہ کس طرح ایک فیلئر دنیا کی نظر میں بدل کے رکھ دیتا ہے ایک انسان کو، اور اس کے اندر سے ان صلاحیتوں اور ان انسٹنکٹس کو باہر لے کر آتا ہے جس سے پھر ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے، بڑے لوگ، پیغمبر، آئمہ، معصومین جو اس دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ نے مختلف اوقات میں نیچر کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں ایک دنیاوی اعتبار سے فیلئر سے روشناس کرایا، اور اس اپرنٹ دنیاوی وقتی فیلئر نے ان کو ان تمام لوگوں سے کنیکٹ کر دیا جو زندگی میں عام ہوتے ہیں، میرے جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اور کنیکٹ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر تم بھی زندگی میں کسی موقع پہ ناکام ہو جاؤ، ناکام یہاں انورٹڈ کامرز میں ہے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے ناکامی کے تھرو نیچر کے ساتھ، رب کے ساتھ، یہ وہ رشتہ ہے جو اس نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو دکھا کر قائم کیا ہے کہ جب گر جاؤ زمین پر، فیل ہو جاؤ، تو ایک ہاتھ جو تمہیں پکڑے گا وہ تمہارے کریٹر کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے یہ ان تمام رشتوں سے بڑا رشتہ ہے جو تمہارے ارد گرد صرف کامیابیوں میں ساتھ دینے والے لوگوں کا رشتہ ہے۔ تو پھر وہ جو حضرت عیسیٰ کی بات میں نے آپ سے کی تھی نا، کہ انہوں نے یہ کہا دس ورڈ ول بی انہیریٹڈ بائی دا میک، کہ یہ کائنات کمزور کی کائنات ہے، رب کے کمزور انسانوں کی کائنات یہ دنیا ہے، یہ کامیابیوں والوں کی، یہ رومن سیزرز کی اور یہ شہنشاہوں کی دنیا نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی دنیا نہیں ہے، یہ وقتی طور پر اپرنٹلی کامیاب ہو جانے والے لوگوں کی دنیا نہیں ہے، یہ کمزور کی اور ناکام کی دنیا ہے۔ اور اصل میں کمزور اور ناکام کی دنیا میں صرف کمزور اور ناکام کا ریاکشن اگر پروین آپا جیسا ہو جائے تو پھر کوئی بچہ کبھی نمونیا سے نہیں مرتا اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید پروین آپا کی یہ گفتگو وہ تمام میسیجز کو جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اب تک وہ ایک ریکمنڈیشن کے طور پر، ایک ریاکشن کے طور پر آپ تک پہنچ گئی ہو کہ اگر میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کبھی ناکامی ہو اور ہم اپنے دیے گئے رول میں فیل ہو جائیں تو ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے۔